ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف ہے، بڑی برکتوں والا، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک میں میرے آقا مولا اللہ کی محبوب کی آمد ہے۔ علامہ اسماعیل حقی آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی میلاد کی محفل سے جس طرح محمد طاہر نقشبندی ان کے بھائیوں میں صوفی صاحب نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، علامہ اسماعیل حقی رحمہ فرماتے ہیں نبی پاک کے میلاد کی محفل سجانا یہ بھی عروض کی تعظیم و توقیر ہے، اور ہمارے آقا مولا وہ ہے، آمنہ کے لال وہ ہے، اور درے یتیم وہ ہے، میرے آقا مولا تاج دار ختم نبوت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد، میرا فرما رہا ہے شاہد، شاہد اس کو کہتے ہیں گواہ، حضور پر نور قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کے شاہد، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے احوال، یہ کیا ہے؟ شاہد ہے، گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا مولا سب مشاہدہ فرما رہے ہیں، یعنی آسان کا یہ گال سمجھو کہ اسی جو کچھ کر رہے حضور دیکھتے ہیں، اسی محبت اور محفل سجائی حضور، اسی جو کچھ کر کے کردے میں ساڑھا ہر عمل حضور دے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کس کا سامنے ہے؟ شاہد۔ اس کا کیا معنی ہے؟ امام احمد اللہ فرماتے ہیں حاضر و ناظر، ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھنا، اے ساڑھے محبوب کی شاہد، شاہد گواہ، حاضر و ناظر، یعنی ایک ہی جگہ رہ کر تمام مخلوق کو، تمام امت کو اس طرح دیکھنا جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ تو حضور کا عاشق حضور کی میلاد کی محفل سجائے بیٹھا ہو، نبی پاک کی ذات پر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہو، نبی پاک کی مدح کر رہا ہو، نبی پاک کی شان و عظمت کا بیان کر رہا ہو، تو امتی کا یہ عمل حضور سے پوشیدہ، امتی کا یہ عمل حضور سے پوشیدہ حضور کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس کا یہ ہاتھ کی اکیلی ہے، حضور سانو اس طرح دیکھتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہوئے، عاشق کے چہرے خوشی ہوئے، جناب بھی کرے، جھڑیاں بھی لگائے، اہتمام بھی کرے، محافل بھی سجائے، سرکار کا ذکر بھی کرے، تو سرکار اپنے عاشق کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ حضور کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ آج جو آپ نے بیان کرنا ہے یہ سرکار کے معجزات بیان کرنے ہیں، یہ جو ولادت کے وقت کے معجزات ہیں جو تو حضور دنیا سے تشریف لائے۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کیا فرماتی ہیں؟ سنیں، حضرت صفیہ فرماتی ہیں 6 چیزیں، کتنی؟ حضرت صفیہ فرماتی ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اے حضور ولادت وقت سیدہ آمنہ پاک الموجود سن، حضرت صفیہ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے نا 12 ربیع الاول قریب، اے حضرت صفیہ حضور کو، حضرت آمنہ کو جو سرکار تشریف لائے موجود سن، آپ فرماتی ہیں پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں، یہ نا حضور نے دنیا سے آندہ دیکھا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں جب آقا مولا دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں، پھر فرماتی ہیں جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اور تیجی گل جڑی دسی ہے، حضرت صفیہ فرماتی ہیں آپ کے نور سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ چوتھی گل حضرت صفیہ فرماتی ہیں جب میں نے اٹھایا حضور کو، اٹھایا آپ کو غسل دینا چاہا، صفیہ کیا فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو اٹھایا انہیں غسل دینا چاہا، پاک کرنا چاہا، تو غیب سے آواز ہے اے صفیہ انہیں غسل نہ دے، انہیں پاک و صاف کر کے بھیجا گیا۔ حضرت صفیہ کے فرمانیاں میں نے دیکھا کہ نبی پاک ختنہ شدہ، حضور ختنہ شدہ، ناف بریدہ پیدا ہوئی ہے، ناف بھی کٹی گئی اور ختنہ بھی ختنہ شدہ۔ اے 5 گلوں چھٹی گل حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں نے
کہ نبی رحمت کو کرتا پہنا، تو میری نظر حضور کی پشت پر پڑی تو اس پر مہر لگی ہوئی تھی، مہر نبوت لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سنیے حضور کی آمد کے معجزات، ذرا توجہ سے سننا۔ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے میں کعبے کے پاس تھی تو ستارے میرے قریب آ گئے، یہ آسمان کے ستارے یہ میرے قریب آ گئے، مجھے یوں لگا کہ یہ ستارے مجھ پر گر پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کعبہ میں جتنے بت پڑے تھے گر پڑے۔ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360 سارے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت سے ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ امام سیوطی خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں، حضرت عکرمہ سے روایت ہے، حضرت عکرمہ سے روایت ہے جب نبی پاک کی ولادت ہوئی ساری زمین نور سے روشن ہو گئی، ساری زمین نور سے روشن ہو گئی۔ ابلیس پریشان ہوا اور رونے لگا اور ارادے بد کے ساتھ یعنی برے ارادے کے ساتھ حضور کے قریب آیا۔ جیسے ہی حضور کے قریب ہوا صحابی فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے اس کو دھکا دیا، حضرت جبرائیل نے اس کو ٹھکر لگائی، وہ دور وطن میں جا گرا۔ اور سنیں حضرت شیخ احمد بن محمد قسطلانی رحمہ فرماتے ہیں، اے کو ساڑھے سونے کی آمد ہوئی، آپ فرماتے ہیں جب حضرت آمنہ کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہوا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آسمانوں کے اور جنتوں کے سارے دروازے کھول اور دنیا کی جتنی خواتین ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دیا۔ اس وقت میں دوئے جاریہ سے کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اور منہ بڑھنے سے پریشان ہو گئے سن، تو اللہ یہ نہیں چاہتا سی کہ میرا معبود دنیا دائے بھی پریشان ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے دنیا کی جتنی بھی خواتین جن کو بیٹے عطا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر پھل نہ آیا ہو۔ اور حضور کی والدہ کی باتوں سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں جب حضور میرے وطن سے جدا ہوئے تو میں نے ایک نور نکلتا ہوا دیکھا اور اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور آمنہ پاک فرماتی ہیں سنیے ابن سعد کی روایت ہے جب سرکار دنیا میں آئے نبی پاک کی مٹھی بند تھی، انگلی آسمان کی طرف، یہ انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، خدا کی وحدانیت کا اعلان کر رہی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق سے ایک گل سنو یار، حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ نبی پاک کو اپنے والدین کے سائے سے کیوں دور رکھا گیا؟ فرمایا تاکہ آپ پر کسی مخلوق کا حق نہ ہو۔ آپ کو یہ جانا ہو یا کہے کہ میں حضور کی تربیت کی تھی، چاہے وہ حضور کا والد ہی کیوں نہ ہوئے، چاہے والدہ ہی کیوں نہ ہوئے، حضور دلہ یتیم پیدا ہوئے کیونکہ آپ کا محافظ اللہ۔ سیدہ پاکہ فرماتی ہیں جب حضور کی پیدائش ہوئی میں نے ایک برتن حضور کے اوپر رکھ دیا، ایک برتن سے آپ کو ڈھانپ دیا، رات گزر گئی، صبح دیکھا وہ برتن پھٹ چکا تھا۔ اور سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ آپ اپنا انگوٹھا جس سے دودھ نکل رہا تھا، اس حدیث راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اِنَّ بِمَکَّةَ الْحَجَرَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ، حضور فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، میری بعثت سے پہلے جب میں گزرتا تھا وہ مجھے سلام بھیجتا تھا۔ حضور کا عاشق ایک پتھر نہیں، پتھر پڑے ہمارا آقا جانے تو مومن بڑے سلام و سلام حضور نہیں جانتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ مکہ میں تھا، ہم مکہ سے باہر نکلے، میں نے دیکھا پتھر بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی حضور کو سلام پیش کرے۔ اے سلام کیا رہے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک عرابی حضور کے پاس آیا، سنو حدیث مبارکہ، ایک عرابی دیہاتی حضور کو لایا سرکار دو عالم علیہ السلام سے، عرض کی مجھے معجزہ دکھائے پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ میرا آقا مولا نے فرمایا جا وہ سامنے جو درخت ہے اسے جا پیغام دے تو یہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، اسے پیغام دیا تو یہ دیکھ وہ رسول اللہ، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ درخت دائیں ہوا بائیں ہوا اور اپنی جڑوں سمیت چلتا ہوا حضور کے قدموں پہ آگے گر گیا. وہ درخت سرکار کے قدموں میں آیا. عرابی نے یہ معجزہ دیکھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو سلام پتہ نہیں کیا پیش کیا حضور کا کے قدموں گر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس درخت نے وہی سلام 14 صدیوں قبل حضور کو پیش کیا جو آج تو سنی عاشق پیش کرتا. اے سلام پڑھ دے کر اے سلام کے رسول پڑھ دے پہ الصلاۃ والسلام علیک. اے سانو کہہ دیں درود ابراہیمی پڑھنا تو ثابت ہے, یہ سلام کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اس درخت نے بتایا ہے, یہ حضور کی حدیث نے بتایا ہے, یہ حضور کے صحابہ نے بتایا ہے, یہ علی پاک نے بتایا ہے, یہ صدیق اکبر نے بتایا ہے, یہ فاروق اعظم نے بتایا ہے, یہ عثمان پاک نے بتایا ہے, یہ بلال حبشی نے بتایا ہے, یہ پتھروں نے بتایا ہے, یہ درختوں نے بتایا ہے کہ کون سا سلام پڑھنا چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک. الصلاۃ والسلام علیک. یہ حدیبیہ کا مقام ہے. پانی ختم ہو چکا ہے, اسلام کا جو لشکر ہے وہ پیاسا ہے. 1500 صحابہ 1400 یا پیاس لگی, آپ نے ہمارے آقا بولا کہ آپ میں ایک پیالہ تھا. اب صحابی جن کا یہ عقیدہ تھا اس تحلیل پر سر جھکاؤ جو عرض کرو گے ملے گا. صحابی کا کیا عقیدہ تھا کہ حضور سے جو مانگو حضور عطا فرمائیں گے. آج دیکھ میلادی کا یہی عقیدہ جو حضور سے مانگو گے حضور عطا فرمائیں گے. جڑا صحابی کا عقیدہ ہو میلادی کا عقیدہ اسی بھی کہنے ہیں جو کچھ ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا, جو کچھ ملے گا تحلیل مصطفیٰ سے ملے گا, جو کچھ خدا دے گا در مصطفیٰ سے. صحابہ نے عرض کی حضور پیاس لگی ہے. میرے آقا مولا نے کیا کیا, پیالے میں انگلیاں ڈالی, انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلا. صحابہ نے وہ پانی پیا, پھر اس 1500 صحابہ نے اس پانی سے وضو کیا. صحابہ کہتے ہیں وہ تو ہم 1500 تھے, اگر 1 لاکھ ہوتے یہ پانی کافی تھا. میرے امام کا قلم اٹھا, اے نقشہ امام احمد رضا نے کھینچا, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے پیاسے جھوم کر, ٹوٹے پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ, ندیاں پنجاب رحمت کی جاری. واہ واہ. انگلیاں ہمارے مکہ نے انہاں کیا معجزے دکھاؤ, سرکار نے معجزے دکھائے. چاند کی طرف اشارہ کیا, چاند جو گزرے, سورج کی طرف اشارہ کیا, سورج پلٹ کے آیا. تو سنیے غزوہ خیبر ہے, غزوہ خیبر سے واپسی مقام صحابہ ہے. علی پاک کی گود میں آقا کریم آرام فرما ہو گئے. عصر کا وقت تھا, علی پاک نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی. علی پاک کس پریشانی میں تھے؟ ایک طرف عبادت خدا, دوسری طرف اطاعت مصطفیٰ. اور مسئلہ بھی سمجھو, اس حدیث کی ہوتی ہے, موجے کی ہوتی ہے. علی پاک ہم سوچنے لگ گئے, ہم فیصلہ کے لیے ایک طرف ہے مصطفیٰ, جگایا تو اطاعت میں فرق آتا ہے, جگایا تو اطاعت میں فرق آتا ہے. ایک طرف ہے اطاعت مصطفیٰ, دوسری طرف ہے عبادت خدا. نہ جگایا تو نماز قضا. پھر او صحابی سن, کہ صحابی شدے فیصلے کرتے سن. آئندہ ملا مولوی یا صحابی بروزن وہابی او فیصلے کرتے تو عقل دے, یہاں وہ عشق دا فیصلہ ہے نا, یہ عشق دا فیصلہ ہے. اور دیکھو نا, وہ بھی عشق دا فیصلہ سی, سرکار نماز وچ نہیں, ابو بکر مصلی تھے. عشق دا فیصلہ جو اس کا نرالا انداز ہونا ہے. عشق دا کیا فیصلہ ہے منہ قبلے کی طرف, ابو بکر مصلی پہ. میرے آقا مولا کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا, حضور اپنے حجرے سے نکلے تو پھر منہ پھر گیا کہ حضور مسجد میں آ رہے ہیں. پھر دھیان گرا تھا صحابہ کا, اور منہ قبلے آئے, منہ قبلے کی طرف, توجہ حضور کی طرف. ایک اور حدیث سنو, حضور ایک صحابی سن, او سرکار بلایا اور نماز پڑھ رہے سن, آواز اٹھا کے ادھر آ جاؤ, اے کام کرو.
انہاں صحابی انہاں نماز مکمل کی تھی، نماز مکمل کر کے سرکار کو گئے، حضور فرمایا کہ میں تو سب کو بلایا سی تسی میرے کو نہیں آئے۔ آگے سے صحابی جیسے کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آگے سے میرا آقا مولا نے فرمایا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ جب اللہ اس کے رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ ایتھے علماء ایک لکھیے اگر سرکار نماز میں بلائیں، صحابی نماز توڑے، ایک رکعت اس نے پڑھی ہے، دوسری ابھی حضور کے پاس جائیں، حضور سے بازار بھیجیں، صحابی بازار جائیں، سرکار جو ڈیوٹی لگائے وہ ڈیوٹی کر کے صحابی واپس آئیں، جہاں سے توڑی تھی وہیں سے ایک رکعت پڑھ چکے، دوسری مکمل کر لیں، نماز مکمل ہو جائے۔ نماز ٹوٹتی اور حضرت علی پاک پریشان، ایک تو ہے نماز اثر، ایک طرف ہے نماز اثر، ایک عبادت خدا، دوسری طرف اطاعت مصطفیٰ۔ علی نے عشق فیصلہ کیتا عبادت جاتی ہے اطاعت نہ جائے۔ خود ہی ہے نا، حضور دیکھیا علی کی اکھاں وچ آنسو، سرکار کو تو پتہ سی، پھر ہی پوچھا علی کیا ہوا؟ اس کی اثر قضا ہو گئی، پھر سوڑو نا حضور سے مشکل کشاں، حضور سے حاجت روا، سرکار نے اللہ قدرت عطا کی تھی سی تے میرا آقا مولا نے فرمایا قضا پڑھو گے یا ادا؟ پھر علی نے کیا عرض کی حضور آپ کے ہوتے ہی ہے ادا ہی پر۔ تو میرے آقا مولا نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے، ہاتھ دعا کے لیے اور دعا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسول فرض علیہ الشمس۔ اے اللہ علی تیری اطاعت میں بھی تھا، علی میری اطاعت میں بھی تھا، فرض علیہ الشمس، سورج کو اس کے لیے پلٹا دے۔ یار اے گانی سمجھ نتی حضور دعا کرتے بہن کہ علی میری اطاعت میں بھی تھا، خدا کی اطاعت میں بھی تھا، حالانکہ بظاہر اطاعت مصطفیٰ ہو رہی تھی، پتہ چلا اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا۔ تو میرے امام نے فرمایا تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، وہاں کا کلیجہ، وہاں کا کلیجہ گر گیا۔ میرا آقا مولا دنیا میں امت کو یاد کیا، سر سجدے میں امت یاد، میرا آقا مولا معراج میں گئے امت یاد۔ جب میرے آقا مولا کا وصال ہوا لحد میں اتارا گیا، لب ہل رہے تھے، آواز تھی رب حبلی امتی۔ میرے آقا مولا طائف گئے، پتھر کھائے، آپ کے نالین پاک خون سے بھر گئے۔ جبرائیل نے کہا حکم دے ان پہاڑوں کو اس بستی پر گرا دوں، لیکن بدعا امت کے لیے اتنی تکالیف برداشت کی، لیکن یہ کتنا بے حس امتی ہے، یہ کتنا بے حس امتی ہے، اس میں غیرت ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بولے عاشق، عاشق کی تعریف سنو یار، عاشق کو کھوکھلے نعرے لگائے وہ عاشق نہیں۔ کیا سال بار میلاد کی محفل سجا کے، چراغا کر کے، چنڈیاں لا کے، دیکھا دے کے، تے پھر یہ کہہ رہے میں نے میلاد کر لیا، خرچہ کر لیا، لنگر پکا دیا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آ سکے، 5 وقت نماز نہ پڑھ سکے، دعویٰ وہ کرتا ہے حضور کی غلامی کا، دعویٰ کرتا ہے وہ عاشق، لیکن اپنے دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ حضور کا غلام وہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور حضور کا وہ غلام وہ ہے جو جھوٹ، جو حسد، جو غیبت، جو کسی پر جھوٹی بہتان۔ حضور کے غلام بڑھ کے سرکار کی سنتوں کو زندہ کرو، سرکار کی سنتوں کو زندہ کرو۔ میرے آقا مولا نے فرمایا جو دورے پر فتن میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ ایک سنت زندہ کی تھی 100 شہیدوں کا ثواب۔ آج اے قسم مسائل میں زیادہ سکر، آج اے پاکستان کا حال ہے نا، وہ جی انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، سیلاب میں غرق ہو گئے، نہ ہماری فصل باقی رہی، ہم اجڑ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ یقین جانیے میں واللہ اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اگر ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، کدے راتی سو نہ جاگے، اسی اپنے گریبان میں جھانکیے کہ ساڈا عمل کی ہوئے،
جدوں دا ایٹم بم آ گیا، ایٹم بم یہ ساری نظر حیا ختم کر دیتا، یہ سارے دل کو پلید کر دیتا، یہ سارے اندر نفاست پاکیزگی حیا، یہ او غلاظت ہے، او گندگی ہے، یہ او ایٹم بم یہودیاں دا تیار کرتا، یہ فیس بک ہوئے، یہ انسٹاگرام ہوئے، یہ یوٹیوب ہوئے، جنہیں چینل بنائے، یہ پتہ انہوں نے کیا مقصد سی؟ انہوں نے کیا یار ہندے مسلمان مردا ہے، ایک مسلمان یہ 2 ارب ہو گیا، یہ امت محمدیہ بڑھ گئی، کہ جڑی یہ انہوں نے اگر مارنا ہے نا تو انہوں نے اگر غیرت ایمانی ختم کر دے، انہوں نے بزدل بنا دے، انہوں نے بے ایمان بنا دے، انہوں نے بے غیرت بنا دے، انہوں نے بے حیا بنا دے، انہوں نے فاسق و فاجر بنا دے، انہوں نے گستاخ بنا دے۔ جدوں بے حیائی اندر مردہ ہو جاسی، اندر غلیظ ہو جاسی، اے جدوں گندگی غلاظت دیکھ کے، بے پردہ عورتاں دیکھ کے، اے گندی ویڈیو دیکھ کے، ساڈا او نوجوان جس سعودی ایوبی پڑھتا سی، جس طارق بن زیاد پڑھتا سی، جس خالد بن ولید کا وارث پڑھتا سی، جدوں او نوجوان ایک گندگی غلاظت دے سی، وہ مر جاسی، اس کا اندر مر جاسی، غیرت مر جاسی، ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاسی، رشتہ کا تقدس، رشتہ کا احترام ختم ہو جاسی، اس بے حیائی کی وجہ تو پھر اس کا ضمیر جب ضمیر مردہ ہو جاسی نا وہ سمجھ نہیں برائی کے نیکی کے، اور میں تو سمجھوں گا نا، میں یا تو خود بڑے سمجھدار ہو، ایسے ایسے واقعات سنے جا رہے ہیں جن کا عقل ذہن بہن گمان تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسے گناہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ بندہ کسی کو بتا سکتا ہے۔ جب اے گناہ ہو تو پھر جس طرح بنیر میں نا پتھروں کی بارش ہوئی، بنیر میں سیلاب آیا، اور جو کچھ اتنے ہو رہا سی نا وہ میں ان کے بیان کر رہا ہے، ایمی نہیں پتھر آئے، ایمی نہیں سیلاب آیا، یہ ہمارا نام اعمال ہے، یہ ہمارے اعمال کی سیاہی ہے، یہ ہمارے فرق اور دودھ ہے۔ تو پھر ایک آج جب اللہ کا عذاب آ جائے نا تو پھر اللہ قہار ہے، اللہ جلال ہے، نالے کا یاد رکھو جدوں عذاب آ جائے نا پھر تسی دسو بے گناہ بھی رگڑے گئے خدا بنا تو پھر سارے ہی بچ آ جاتے ہیں، پھر بچنا پھر نیکو بس سب آ جاتے ہیں جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اے بہت بڑا عذاب ہے، سیلاب بھی عذاب ہے۔ سیلاب کیا ہے؟ عذاب ہے۔ یہ جو بونیر میں سیلاب ہے یہ بھی کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اور تسی پوچھو پیر صاحب وہ متعدد بنا نا بھول ہے کوئی سوال کرنا اچھا اے میڈیا کا سیکھ رہے ہیں وہ یہاں سوال اٹھاتا ہے اے کافر نے کیوں نہیں آتا؟ میں کہا یار اے جب مسلمان ہے نا اس کو اللہ دکھانا ہے، کیونکہ مسلمان اچھے عمل کرے گا کہاں جائے گا؟ جب آنکھیں بند۔ کہ کافر کتنے جائے گا؟ میں کافر رب دی دل کھا لے پی لے مار کر عیشی کر، جب رب رسی کھینچ رہی ہے نا، جب رب رسی آپ نے دیکھا نا جب امریکہ میں طوفان آیا، امریکہ میں سیلاب آتا ہے، جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ ان کی ریاستیں غلط ہو جاتی ہیں جب اللہ نے پکڑ ہونی تھی بچنا۔ جتنی سائنس سے ترقی کر لی، جتنی سائنس سے ترقی کر لی، لیکن وہ یہ جو ہے نا یہ جو آنے والی موسمیاتی تبدیلیاں ہیں انہوں کو کہنے موسمیاتی، اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کر سکے کہ کب بارش آئے، کب یہ صورتحال پیدا ہو جائے، اتنا ہو جائے، یہ کراؤڈ برسٹ ہو جائے، یہ سمجھ ہی نہیں لگتی۔ اس کا کہ یار اللہ نے حبیب نال محبت کرو۔ اے میرے بچے نوجوان سنتے پہ یار ساڑیاں جوانیاں آج میں تو میں آخر ایک گل دس کے جا رہا ہوں، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کس واسطے؟ جہاد کے لیے۔ آپ ویڈیو اپنے دیکھتے ہیں نا موبائل پہ، اچھا بھی کل دیکھا کرتے ہیں شہزادے ہو جڑے یہودی اپنی فلم بھیج کے تسال انہوں نے وہ ساری چیزاں دیکھ کے تسی مست ہو جاتے ہو، تسی کہتے وہ بھی ویڈیو دیکھو کہ سارے بچے یہودی ذبح کر دے پہ، کہتے اور ویڈیو بھی دیکھو کہ بم برسا کے ہمارے بچوں کی چیخیں ہوا میں اڑ رہے ہیں، ان کے ہڈیوں کے بھی ٹکڑے ہو گئے ہیں، ان پر جو بم برسائے جا رہے ہیں کیمیکل کی وجہ سے، اس کیمیکل کی وجہ سے ان کی جسم بھوک کی وجہ سے وہ گھاس کھا رہے ہیں، اور وہ جو پانی بھی ہے اس میں کیمیکل ملا ہوا ہے بم بسانے کے، اس میں کیمیکل ہے، اور 1 لاکھ بندہ شہید ہو چکا ہے۔ کتنا بندہ غزہ میں
بستیاں برباد، روزانہ 200-400 بندہ شہید ہو رہا. پھر مسلمان ہوئے سنو، جب آج اس مسجد میں بیٹھ کے یا میلاد کی جنیاں محفل ہوتی ہے پہ اور جب نماز پڑھ کے میں اس بعد اے دعا کرے گا کہ اللہ مینوں موقع دے، اللہ مینوں موقع دے، میں تاکہ یہودیاں نوں بچاں. میں اپنے بچوں نے بتا رہا ہوں، تسی خدا دی قسم نیت جامعہ مسجد خضرہ وچ کرو، اللہ